قل حبی والنوا تخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون. تیسری مرتبہ میں نے آیت کریمہ پڑھی، میں نے پڑھی ہے تو پڑھنا سنت ہے. سننا تو ثواب کس کو زیادہ ملا؟ آپ کو، کیونکہ آپ نے ادا کیا. تو آپ سے زیادہ مجھے ثواب ملا کہ آپ کو ملا؟ بولو. تو 10 نے فرض ادا کیا تو میری وجہ سے کیا نا، میں نہ پڑھتا تو فرض ادا ہوتا. پھر ثواب کس کو زیادہ ملا؟ آپ کہتے ہیں ہمیں زیادہ ملا. آپ کو زیادہ، میں آیت پڑھتے ہی نہ، آپ سنتے ہی نہ تو فرض ادا ہوتا. وجہ کون بنی؟ تو دعوت دینے والے کو زیادہ ملتا ہے یا دوسرے کو ملتا ہے؟ کس کو ملتا ہے؟ جس نے دعوت دے دی ثواب مل گیا. اگر دعوت پہ عمل ہو گیا تو اس کا بھی مل گیا. تو دین ہے. اس لیے جو مشن مصطفیٰ پہ رہتا ہے وہ ہر گھڑی خدا کی رحمت میں رہتا ہے، تاکہ کوئی سنے نہ سنے، کوئی آئے یا نہ آئے، اسے ملتا ہے اسے. تو ظاہر ہے جو دعوت دے گا آپ اس پہ عمل کرو گے تو دعوت دینے والے کو ثواب مل جاتا ہے. جس نے قرآن پڑھا سننا تھا لیکن کتنوں کو سنایا ہے، ان کا فرض ادا ہو تو اسی کی وجہ سے ہوا. اب 10 سنیں گے وہ اس کی آواز 20 تک جائے گی، 50 تک جائے گی، کیا آپ کو نہیں ثواب کو ملے گا؟ اسی طرح آپ کا اچھا میسج اگر جائے گا یہ واٹس ایپ ویڈیو پہ 1000 سنیں گے، انہیں جو ملے گا آپ کو نہیں ملے گا. زیادہ کس کو ملے گا؟ جس ایک دیے سے 1000 دیا گیا، اس ایک دیے سے جو چلے 1000 کیا 1000 دیوں کا فائدہ اسے نہیں ملے گا، کیونکہ ایک سے چلا تو وہ ایک ہی نہ چلتا تو باقی ہاں چلتے، وہ ایک ہی نہ پڑھتا باقی کہاں چلتا. اس لیے ان چیزوں کو بھی ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. اچھا ریحان صاحب سے سوال ہوا تھا، فالقن اسم کی کتنی قسمیں؟ 3. ایک تو وہ تھی نا، ایک قسم کی تقسیم کی ہوتی ہے کہ اس میں ذات، اس میں صفت، وہ 2 قسمیں. ایک ہے اشتقاق اور عدم اشتقاق کے اعتبار سے اسم کی تقسیم. اب اس اعتبار سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اسم کی اشتقاق اور عدم اشتقاق کے اعتبار سے کتنی قسمیں؟ 3. کون کون سی؟ مصدر، مشتق، جامد. مصدر، مشتق، جامد. یہ جو فالقن ہے یہ بتائیں ان 3 قسموں میں سے کس قسم فالقن؟ مشتق. 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 مشتق کی کتنی قسم؟ مطلق مشتق 2 قسمیں. مطلق مشتق کی کتنی قسمیں؟ کون کون سی؟ اس میں ذات مشتق ہوتی ہے. مصدر سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ کیا ہے؟ مشتق. وہ مشتق تو ہیں لیکن اس کی وضاحت کرو. 12 چیزیں. 12 چیزیں. تو 12 چیزوں میں کیا کیا؟ اس میں فاعل، اس میں فاعل فعل کوئی نہیں. جب میں نے پوچھا کہ مطلق مشتق تو 2 قسم ہیں تو کیا بولنا تھا؟ بتا دو، میں نے دی ہے لیکن صرف تھوڑی سی عقل استعمال کرنی. اس میں فاعل اور صفت میزان الصرف آپ نے پڑھی ہے. میزان الصرف خدا ٹکڑا ہوتا ہے دل میں یمن شہید. میزان الصرف یہ جو آپ مطلق کتنی قسمیں مشتق کی؟ 2. کون کون سی؟ فعل ماضی اور فعل مضارع. اس میں فاعل، اس میں مفعول. اس میں فاعل، اس میں مفعول. ٹھیک ہے بس 2 اور فعل ماضی بکرا. اس میں فاعل، اس میں مفعول. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو پیچھے پڑھا ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا. بتاؤ. مطلق مشتق. مطلق پکڑا ہوتا
مصدر سے جو مشتق ہوتی ہیں فعل اور فعل ماضی. ایک چیز بتا فعل جی تفصیلی بتا فعل اور دوسری چیز بتانی ہے ڈیٹیل ہی میں نے پوچھی بس یہ پوچھا ہے کہ مطلق مشتق آپ نے بتانی ہے ایک ہے یا دو ایک ایک فعل تو قسم کہاں کی میں نے تو مطلق پوچھا تھا میں نے تو مقید پوچھا ہی اس پھر میں وہ آپ ایک ہی کیا نکالتے پھر وہ مطلق کو آپ نے مقید دیا پھر وہ واسطے کے ساتھ ہو جائے. اسم واسطے کے ساتھ ہوگا فعل سے. واسطے کا بنتا تب جب سوال وہ ہوتا سوال تھا مطلق مشتق تھا نہ کہ حالی اس میں مشتق تھا اس میں مشتق پوچھتا تو خاص ہوتا جب فعل مشتق پوچھتا تو پھر کیا ہوتا فعل مشتق کی آدمی ہوتا اسم مشتق کی آدمی ہوتا پھر تو سمجھ آتی کہ فعل مشتق پوچھا تو آپ پھر بتائیں وہ بتائیں جب پوچھا اس میں مشتق وہ اسم کے ساتھ خاص ہوتا پوچھے مطلق مشتق فعل مطلب اور ہے اسم کہ وہ جو صرف میزان و صرف ہے منشعب ہے اس میں توجہ نہیں گئی مطلق مشتق کی دو قسمیں فعل اور اسم مطلق بولتے ہیں جب فعل مشتق بولتے ہیں تو پھر وہ خاص ہو جاتی ہے تو جب اس میں مشتق بولتے ہیں وہ بھی خاص ہو جاتی ہے کیونکہ مطلق کی دو قسمیں ایک فعل مشتق ایک اس میں مشتق ہاں فعل مشتق میں بھی سارے کون سے ڈائریکٹ ہیں وہ تو ماضی ڈائریکٹ ہے مضارع تو پھر انڈائریکٹ ہے پھر اس کو کیا کہیں گے وہ بھی تو واسطے سے تو آپ اس کو کیا کہہ دیں گے یہ وہ مطلق مشتق یہ بھی واسطے سے ہے تو اس کے واسطے سے آگے اس میں فاعل ہے جب مطلق مشتق بولا جائے گا تو کہیں گے فعل اور اسم فعل اور یہی چیز اگر آپ غور کرتے تو مصدر سے جواب ملتا اس سے ملتا مصدر وہ اسم ہے جس سے افعال اور اسماء نکلتے ہیں کیا نکلتے ہیں تو کتنے مشتق ہوتے ہیں دو افعال اس سے بھی پتہ چلا مطلق مشتق دو ہیں افعال اور اسماء اس لیے جب سوال ہوتا ہے کہ اسم اشتقاق اور عدم اشتقاق کے بعد سے کتنی قسموں پر ہے تو پھر تو فعل کی بات نہیں آئے گی پھر فعل کی بات نہیں آئے گی جب فعل کے اعتبار سے پوچھا جائے گا تو پھر آپ نے فعل مشتق کے اعتبار سے بات کرنی ہے ٹھیک ہے جاؤ ادھر سے میزان الصرف لے کے میزان الصرف لاؤ چلو آگے اب فالکن پوچھا تھا مشتق اور مشتق نہ ہونے کے اعتبار سے کس قسم سے ہے مشتق سے مشتق کی کتنی قسمیں ہوئی دو یہاں کون سا ہے اسم اس میں مشتق مشتق اس میں مشتق کی کتنی قسم جیسے اسماء مشتقات بولتی 12 اسماء مشتقات 12 ہوتی ہیں تو آپ کے 12 تو نہیں بارش کی ابھی تو 9:33 ہوں 12 بجے تو ویسے ہی ہوں کہیں اور پہنچے ہوں گے اللہ کے فضل سے اس میں فعل بھی ڈال دیا اسماء میں پھر اسماء مشتقات میں فعل بھی نظر آتے ہیں جب اسم لکھ دیا ٹھیک ہے جب گھوڑا لکھ دیا تو بیچ میں گدے بھی ڈال دیا آپ سے کوئی گھوڑے کی تعریف پوچھے تو گدے کی بھی سناؤ گے تو کیوں کو سنا دوں گا جب دماغ کام نہ کرے تو سب کچھ ہو جاتا پوچھا اسم ہے جو آپ اس کے اندر فعل دیے بولو اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل صفت مشبہ اسم ظروف ظرف زمان اور ظرف زمان اور ظرف مکان وہ تو ہو گیا نا اسماء ظروف جی اسماء ظروف کیا رہی ہے اسماء افعال اسماء افعال اس میں اعلیٰ افعال کی تو آ گئی ابھی مشتقات سے میں نے کریں 6 پڑھے نہیں جی تو پھر کیوں پریشانی ہو رہی ہے اسماء مشتقات کتنے ہیں 6 اسماء مشتقات کتنے ہیں 6 بولو سارے کون کون سے اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل صفت مشبہ اور اسم ظروف اس میں ظرف ظرف تو اپنا بھی کرو اندر دا بڑا ظرف
ٹھیک ہے، تو نہ لگے برف، ٹھنڈی ہو جائیں گے، سمجھ آئیے؟ تو سی ایگزام جب پوچھا دیکھو مشتق اس مس کے از مصدر بالواسطہ اشتقاق کردہ شو باشد، مشتق وہ اسم ہے کہ مصدر سے بالواسطہ اشتقاق کیا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مشتق وہ اسم، اس میں مشتق کی تعریف ہوتی ہے، اس میں مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بالواسطہ، مصدر سے مطلب واسطے سے سمجھ آئے تھے پھر کی کوئی وسیلہ، کیا وسیلہ تو جلدی یاد آئے گا، وسیلے کے ذریعے کیا ہوتا ہے نکالا جاتا ہے، اس کے ذریعے اگر وہ نہیں سمجھ آتی تو پھر یہ کہہ لو انڈائریکٹ نکالا جاتا ہے، ہم کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا نہیں پتا، ڈائریکٹ جنہیں جانتے نہیں اصلی انڈائریکٹ جانتے، سمجھ آ گئی؟ وسیلے سے مصدر سے نکالا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں مشتق. کیا کہتے ہیں؟ تنبیہہ. کیا کہا؟ وہ تنبیہہ جو ہے نا آپ کو یاد نہیں رہا، کیا نہیں یاد رہا؟ حالانکہ جو تنبیہہ یاد نہ رکھے تو بعض دفعہ پھر اس کا حشر دوسرا ہی ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ جب خبردار کیا اس سے خبردار ہی نہیں ہونا تو پھر کیا ہونا؟ ذلیل نہیں ہونا. تنبیہہ کیا ہے؟ مطلقاً مشتق، مطلقاً مشتق فعل و اسم ہر دو را گوین، مطلقاً مشتق فعل و اسم ہر دو را گوین. کیا مطلب؟ مطلق مشتق فعل و اسم ہر دو کو کہتے ہیں. جو میں نے سوال کیا تھا وہ میں نے اپنی طرف سے کیا تھا، یا آپ کو کیا تھا کہ آپ میں سے چند ہے جنہوں نے پڑھا ہی نہیں نا، پڑھا تھا یہ مطلق مشتق